ایران میں خامنئی کی شہادت کے بعد اب آگ ایک طرح سے اور بھڑک اٹھی ہے اور یہ آگ اتنی بھڑکی ہے کہ اس ایک جنگ کے کئی وار زون بن گئے ہیں۔ جی ہاں، ایک تنہا ایران دراصل پورے مشرق وسطی پر بھاری پڑ رہا ہے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کو لے کر، ان کی شہادت کا بدلہ لینے کو لے کر اب ایک طرح سے ایران نے یلغار کر دیا ہے۔ ایران نے ایک ساتھ مشرق وسطی میں امریکہ کے جو بیسز ہیں ان پر اسٹرائک کیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ سب سے بڑی جو خبر آ رہی ہے وہ اسرائیل سے آ رہی ہے، جہاں پر ایران نے ابھی تک کا سب سے بڑا اٹیک کیا ہے۔ اور اس وقت جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ دراصل سینٹرل تل ابیب سے آ رہی ہے، جہاں پر کئی بڑے اہداف کو نشانہ اس وقت ایران نے بنایا ہے۔ جی ہاں، بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا دیں، کیونکہ ایران کی طرف سے تل ابیب اور اسرائیل کے دیگر شہروں میں بیلسٹک میزائل سے باقاعدہ یہ حملہ کیا گیا ہے، اور یہ حملہ اتنا زوردار تھا کہ اس میں کئی لوگوں کے مارے جانے کی خبریں ہیں، کئی یہودیوں کی جان اس حملے میں گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو زخمی ہوئے ہیں اور ابھی بھی ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ تو چیخ و پکار دیکھنے کو مل رہی ہے تل ابیب اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں۔ لگاتار ایران بیلسٹک میزائل سے حملے کر رہا ہے، لگاتار ایران کے جو لیٹسٹ ڈرون ہے اس کے ذریعے سے پورے مشرق وسطی میں ایک طرح سے کھلبلی مچ گئی ہے۔ پورے اسرائیل کو ایک طرح سے ایران نشانہ بنا رہا ہے، اور سب سے بڑا جو حملہ اس وقت ایران نے کیا ہے وہ سینٹرل تل ابیب پر یہ بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل پر میزائل حملے میں کئی ہلاکتیں ہوئی ہیں، کئی یہودی سیکیورٹی فورسز کے جوان مارے گئے ہیں، اور IDF کے کئی جوان اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ملبے کے تلے، کیونکہ کئی بڑی عمارتوں اور کئی اہم عمارتوں کو دراصل نشانہ بنایا گیا ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے بعد ہاہاکار ایک طرح سے پورے اسرائیل میں مچا ہوا ہے۔ دراصل ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی موت کا بدلہ، ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے صرف اسرائیل کو ہی ایران ٹارگٹ نہیں کر رہا ہے، بلکہ پورے مشرق وسطی میں جہاں جہاں امریکہ اور اسرائیل کے حامی ہیں، جہاں جہاں اسرائیل اور امریکہ کے ایئر بیس ہیں، جہاں جہاں امریکہ اور اسرائیل کے چاہنے والے ہیں، جہاں جہاں امریکہ اور اسرائیل کے سیکیورٹی فورسز تعینات ہیں، ان سبھی پر ایک ساتھ ایران ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ایران کے بیلسٹک میزائل کی بات کریں یا پھر ایران کے جو لیٹسٹ ڈرون ہیں، ان کے ذریعے سے ان تنصیبات کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بہت جلدی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایران نے جب سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کی تصدیق ہوئی ہے، اس کے بعد کہاں کہاں پر بڑے حملے کیے ہیں۔ ان میں دراصل UAE یعنی متحدہ عرب امارات، اور اس کے علاوہ دبئی اور ابو ظہبی میں خاص طور سے اسے ٹارگٹ کیا ہے ایران نے۔ اس کے علاوہ بحرین کی بات کریں، خلیج اور علاقائی حملوں کی اگر بات کریں تو اس میں کویت، قطر، سعودی عرب اور عراق میں امریکی اور اسرائیلی جو فوجی اہداف ہیں اس پر بھی اثر ڈالا ہے، جس میں ہوائی اڈے، امریکی نیول بیسز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، امریکی جو ایئر بیس ہیں انہیں نشانہ بنایا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی حیات تھے، زندہ تھے، اس وقت انہوں نے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں دراصل مرنے سے نہیں ڈرتا ہوں، اور اگر میں مروں گا تو شہید ہوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ شہادت کی مجھے ایک طرح سے نصیب ہو۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ شہید ہو گئے، لیکن شہید ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے ایران کے عوام کو دراصل بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے اب قسم کھائی ہے کہ جب تک دشمن کو تباہ و برباد نہیں کر دیں گے، جب تک مشرق وسطی سے دشمن کا خاتمہ نہیں کر دیں گے، جب تک اسرائیل کو نیست و نابود نہیں کر دیں گے، تب تک اب وہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے، وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے، وہ میدان نہیں چھوڑیں گے جب تک امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود نہیں کر دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنئی کی شہادت کے بعد اب اس جنگ کا دائرہ بڑھ چکا ہے۔ اب یہ جنگ صرف امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ امریکہ اور اسرائیل کے وہ تمام ساتھی، امریکہ اور اسرائیل کے وہ تمام الائنس جو ہر موقع پر یہودیوں کی مدد کرتے ہیں، جو ہر موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، جو ہر موقع پر بنیامین نیتنیاہو کے لیے جاسوسی کا کام کرتے ہیں، ان تمام دشمنوں کے خلاف اب ایک طرح سے ایران کے پاسداران انقلاب نے ایک مضبوط رننیتی بنائی ہے، ایک مضبوط میکانزم تیار کیا ہے، اور اسی کے تحت یہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ تابڑ توڑ کس طرح سے یہ بڑے حملے ہوئے ہیں، کیونکہ
ایران اور تہران سے اب جو میزائلیں نکل رہی ہیں ان سے کبھی خلیج ممالک پر حملہ ہوتا ہے، یعنی ان کے نشانے پر UAE ہوتے ہیں، ان کے نشانے پر دبئی اور ابوظہبی میں امریکہ کے جو ایئر بیسز ہیں انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی بحرین اور خلیج اور علاقائی حملے کیے جاتے ہیں جس میں کویت اور قطر، سعودی عرب اور عراق میں بھی امریکی تنصیبات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں آپ دیکھیے کہ صرف ایران دراصل اکیلے اس جنگ میں شامل نہیں ہے، بلکہ جو پراکسی گروپ ایران کا ہے، ایران کے ساتھ ہمیشہ جو دکھ درد میں جو گروپ کھڑے رہے وہ گروپ بھی اب دراصل پورے مشرق وسطیٰ میں ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور یہی دراصل سب سے بڑی پریشانی کا سبب ہے امریکہ اور اسرائیل کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ ایرانی اور ایران کے حامی گروہوں نے متاثرہ علاقے میں امریکی فوجی جو تنصیبات ہیں، امریکی فوجی جو اڈے ہیں مشرق وسطیٰ میں، دیگر امکانی جو اہداف ہیں وہاں پر اب لگاتار ٹارگٹ ایک طرح سے ایران اور اس کے جو الائنس گروپ ہے وہ اب ایک طرح سے اٹیک کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو فوجی بیس ہیں امریکہ اور اسرائیل کے انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ کئی جگہوں پر بڑے حملے دراصل کیے گئے ہیں، چاہے حوثی جو لڑاکے ہیں وہ اب ایک طرح سے ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ اس جنگ میں حوثی جو مجاہدین ہیں ان کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ حوثی لڑاکوں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو وہ پوری طاقت کے ساتھ ایک طرح سے دشمن کو جواب دیں گے۔ لبنان کی طرف جب بڑھتے ہیں تو حزب اللہ یہاں پر بہت مضبوط ایک طرح سے گروپ ہے جو ایران کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے، اور اس مشکل گھڑی میں بھی حزب اللہ ایک طرح سے ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور اسی طرح سے حماس کی اگر بات کی جائے یا پھر اگر عراق کی بات کی جائے، جی ہاں عراق کا تذکرہ یہاں پر کرنا بہت اہم ہوگا، کیونکہ عراق میں امریکہ کا بہت بڑا ایئر بیس ہے۔ پورے کردستان کو جو عراقی ریسسٹنٹ ہیں انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر دراصل عراق سے آئی ہے۔ عراقی ریزیڈنٹ جو ریسسٹنس جو کہ مزاحمتی ایک طرح سے گروپ ہے عراقیوں کا اور شیعہ ملیشیوں سے جڑا ہوا، یہ ایک بہت بڑا اور بہت مضبوط گروپ ہے۔ اس نے امریکہ کے اس ایئر بیس کو ختم کر دیا ہے جہاں پر 20 سال سے امریکہ اپنے قدم جمائے ہوا تھا، جہاں سے پورے مشرق وسطیٰ کو امریکہ ایک طرح سے کنٹرول کرتا تھا، جہاں سے دشمن کے لیے پوری رننیتی دراصل امریکہ بناتا تھا۔ اب اسی کردستان کے ایئر بیس، امریکہ کے ایئر بیس کو دراصل جو ایرانی مزاحمتی گروپ ہے اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے، نیست و نابود کر دیا ہے۔ جس طرح کی تصویریں عراق سے آ رہی ہے، ایسے میں یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دشمن کا بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ پورا کا پورا امریکی ایئر بیس دراصل عراق کے اندر ختم کر دیا گیا ہے، اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے جب وہ حیات تھے، جب وہ زندہ تھے، اس وقت انہوں نے ایک طرح سے چیتاونی دی تھی دشمن کو کہ ابھی دشمن سدھر جائے، اور اگر دشمن نے ناپاک حرکت کی تو مشرق وسطیٰ میں کوئی جگہ ایسی نہیں بچے گی جہاں سے خون بہتا ہوا نظر نہ آئے۔ اور ان کی وہی قسم آج دیکھیے کہ پاسداران انقلاب اپنے چہیتے رہنما کی جو قسم ہے اسے ایک طرح سے پورا کر رہے ہیں، اور مشرق وسطیٰ میں جہاں جہاں امریکی اہداف ہیں، جہاں جہاں امریکی ایئر بیس ہیں، جہاں جہاں اسرائیل کے الائنس موجود ہیں، ان سبھی پر اب ایک طرح سے تابڑتوڑ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل میں سب سے بڑا حملہ ابھی تک کی ایران نے کیا ہے۔ جی ہاں، تل ابیب کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ایران کے میزائل حملوں میں کم از کم کئی افراد اب تک مارے گئے ہیں، کئی یہودی اب تک ہلاک کیے گئے ہیں، بہت سے زخمی ہو گئے۔ جس وقت یہ حملہ دراصل سینٹرل تل ابیب پر کیا گیا، ایک طرح سے پورے تل ابیب میں کوہرام مچ گیا، لوگوں میں افراتفری مچ گئی، ڈر اور خوف کے مارے یہ لوگ بھاگتے ہوئے ایک طرح سے نظر آئے، ٹنل اور غاروں کی طرف یہ لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل میں ایرانی حملے کو لے کر اسرائیل بہت پہلے سے الرٹ ہے۔ اسرائیل کے اندر کئی سطح کی دراصل سیکیورٹی یہاں پر تعینات کی گئی ہے، کئی لیئر کی سیکیورٹی یہاں پر موجود ہے، اور اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے بارے میں کہا جاتا ہے، آئرن ڈوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے مضبوط یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، لیکن ایران کی میزائل، ایران کے لیٹسٹ ڈرون کے سامنے اسرائیل کا جو سب سے مضبوط ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی ایک طرح سے ناکارہ ہو گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تل ابیب میں ابھی تک کا سب سے بڑا حملہ کیا گیا ہے، اور تل ابیب میں کئی یہودی اب تک مارے گئے ہیں، کئی زخمی ہوئے ہیں، اور کئی ایک طرح سے گھائل ہیں۔
तल अबीब के मरकज में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के तमाम वाज़ेह असरात अब एक तरह से नजर आ रहे हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने तल अबीब के अंदर इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस यानी IDF के कई बड़े मकामात को निशाना बनाया है। और इसके अलावा बिन्यामिन नेतन्याहू दरअसल अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं और यही वजह है। अब आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप नेगोशिएशन करना चाह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि पासदाराने इनकलाब एक तरह से हथियार डाल दें। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द अब ये जंग रुकनी चाहिए। लेकिन पासदाराने इनकलाब का भी ये कहना है, जो नई लीडरशिप है ईरान की, उसका ये कहना है कि दुश्मन को अब खत्म किए बगैर वो अपने घरों को वापस नहीं लौटेंगे। दुश्मन को जब तक तबाह बर्बाद मशरिक़ वुस्ता में नहीं कर देंगे तब तक वो एक तरह से रुकने वाले नहीं है। और यही वजह है कि जब से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत की खबर आई है, उसके बाद ईरान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। न सिर्फ इजराइल के मुतादिद शहरों में ईरान ने अब तक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं, बल्कि मशरिक़ वुस्ता में जहां भी जो भी इजराइल और अमेरिका के अलायंस है उन पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल ये चाहते थे कि उनका काम मुकम्मल हो गया है, इस वजह से अब जंग रुकनी चाहिए। लेकिन अब ईरान ने कहा है कि यह जंग दरअसल अब आर पार होगी, अब इस जंग का नतीजा निकल कर आएगा। उन्होंने कहा है कि वो लड़ेंगे, वो मरेंगे, लेकिन पीठ दिखाकर वापस नहीं लौटेंगे। तो ऐसे में अब ईरान दरअसल आर पार की लड़ाई के मूड में है। ईरान दरअसल अब कहीं ना कहीं दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की उसने कसम खा ली है। और यही वजह है कि अब पूरे मिडिल ईस्ट में दरअसल हाहाकार मचा हुआ है। वो सऊदी ममालिक, वो अरब ममालिक जो दरअसल अमेरिका और इजराइल के पिट्ठू हैं, अब उन्हें भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। और आप देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में, मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिका के एयर बेसेस हैं वो दरअसल अब महफूज नहीं है। अमेरिका बहुत ज्यादा डर का शिकार है। और इसके अलावा आप देखिए कि बड़ी खबर अबनाए हुर्मुज़ पे जो अब्राहम लिंकन लंगर डाले हुआ है, अमेरिका का सबसे ताकतवर जो बहरिया माना जाता है, उस अब्राहम लिंकन पर भी ईरान ने निशाना बनाया है। ईरान के 4 बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए से अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया गया है। और यह बहुत बड़ी खबर है। यह दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। वो अब्राहम लिंकन जो दुनिया का सबसे मजबूत बहरी बेड़ा माना जाता है, जहां से अमेरिका किसी भी मुल्क को डराने के लिए उसका इस्तेमाल करता है, जहां 1 महीने पहले से अबनाए हुर्मुज़ में अब्राहम लिंकन ने लंगर डाल दिया था, उसी अब्राहम लिंकन को अब ईरानी मिसाइल ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब्राहम लिंकन पर सिक्योरिटी अब और बढ़ा दी गई है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका को यह पता है कि अगर थोड़ी सी ढील दी जाती है तो अब्राहम लिंकन अब अबनाए हुर्मुज़ से अमेरिका वापस नहीं लौट पाएगा। और इसी अबनाए हुर्मुज़ में इसी अब्राहम लिंकन की कब्र एक तरह से ईरान खोद देगा। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि अभी तक की जो सूरत हाल है वो दरअसल बहुत ही खौफनाक है। और अब ईरान ने पूरी तरह से लड़ाई का महाज खोल दिया है। ईरान ने अपने लेटेस्ट हथियार भी दुश्मन के सामने एक तरह से खोल कर रख दिए हैं। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू बहुत परेशान हैं। डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू दरअसल ईरान के इस हमले के बाद हक्का बक्का हैं। उनकी पेशानी पर दरअसल शिकन आ गई है और वो अब सोच रहे हैं कि यह जंग रुकनी चाहिए, नहीं तो ईरान ने अब अपने सीनों पर दरअसल एक तरह से कफन बांध लिया है और अब वो इस जंग में रुकने वाले नहीं हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि यह जंग जल्द से जल्द रुक जाए ताकि कम से कम तबाही हो। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद पूरे ईरान में दरअसल एक नाराजगी है, एक गुस्सा है, गम गुस्सा यहां पर देखा जा रहा है। और ईरान के पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि वो अपने प्यारे और अपने सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला दुश्मन से जब तक नहीं लेंगे तब तक वो एक तरह से बैठने वाले नहीं है। और ये जंग अब एक तरह से आर पार होकर रहेगी।